ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے۔ تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا، وذللہ بالموت، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی، حسن مرنا ہے کیوں اکڑ رہے ہو؟ وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہہ تو نے مرنا ہے۔ یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھوڑ دیتی، سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی۔ وقررہ بالفنا، سے اقرار لے کہ تو نے فنا ہو جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا، سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ، أَيْنَ حَدْ، ان کھنڈروں میں جا جو کبھی آباد، ان ویران حویلیوں میں جا جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، ان بڑے بڑے محلات میں جا جہاں زیب و زینت آرائش کے نمونے تھے، آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں اور ٹوٹی دیواریں ہیں اور گرتی ہوئی چھتیں ہیں اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں۔ جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر، این حلو، کہاں چلے گئے ہو؟ دنیا میں دو اندھیرے ہیں، ایک رات کا اندھیرا ہے، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، میری بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ میں دن کی کھال اتار لیتا ہوں اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ اندھیرے وہ ہیں جو آفاقی ہیں، اس کائنات کے اندر ہے۔ ایک اندھیرا ہے جو دل پہ چھاتا ہے، اس اندھیرے کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے، جو دل پہ چھا جاتا ہے اس اندھیرے کا علاج تو خود بخود کرتا ہے کہ الشمس والقمر والنجوم، سورج بھی نکالتا ہے، چاند بھی لاتا ہے، ستارے بھی لاتا ہے، دن کو بھی لاتا ہے، بطور احسان فرماتا ہے، اپنی قدرت اور طاقت بتاتا ہے۔ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، میں رات کھڑا کر دوں، دن کو آنے نہ دوں، کوئی ہے رات کو واپس کرے، دن کو لے کر آئے؟ سنتے نہیں ہو؟ اگر رات کو دکھائی نہیں دیتا نا، سنائی دیتا ہے، تو یہاں اللہ نے کہا سنتے نہیں ہو، اس اندھیرے کو روک دوں، کون روشنی لائے تھے؟ پھر اس کا عکس بتایا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، میں اس دن کو کھڑا کر دوں اور اسے جانی نہ دوں، اسے آسمان کے کلیجے میں گاڑ کے رکھ دو، چند دنوں میں جل بھن کے راکھ ہو جاؤ گی۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، ہے کوئی اللہ کے سوا جو رات کو لائے جس میں تم آرام کر سکو؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ چونکہ دن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آنکھوں کا ذکر، اور جب رات کی بات تھی تو اس میں کانوں کا ذکر کیا،
کہ رات کو نظر نہیں آتا افلا تسمعون، دن میں نظر آتا ہے افلا تبصرون۔ تو ان اندھیروں کے دور کرنے کا ایک نظام قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بنا دیا ہے۔ یہ دلوں لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، یہ دل سے اندھے ہیں، ان کے دلوں پر سیاہی ہے، ان کے دلوں پر اندھیرا ہے۔ جیسے آنکھوں والا اندھا ہو جائے تو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھیں جب اندھی ہو جائیں تو اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی، حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، اسے جھوٹ اور سچ میں فرق نظر نہیں آتا، اسے زنا اور نکاح میں فرق نظر نہیں آتا، اسے شراب و شربت میں فرق نظر نہیں آتا، اسے ظلم اور انصاف میں فرق نظر نہیں آتا، اسے رحم اور سنگ دلی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے سود اور پاک حلال رزق میں اسے کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے رشوت کے پیسے اور تنخواہ کے پیسوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے لوگوں کے حق مارنے میں اور حق دبانے میں اور حق دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ آنکھیں اندھی ہو چکی، آنکھیں اندھی۔ دلوں ان آنکھوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ایک اور نظام ہے، وہ ہے انبیاء کا نظام جو آ کے آواز لگاتے ہیں۔ حالات معمول پہ چل رہے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، قتل بھی چل رہا ہے، بت پرستی بھی چل رہی ہے، اور پتھروں کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، ابھی تک گائے کے پیشاب پیے جا رہے ہیں۔ یہ نظام چل رہا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک آواز پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ ایک بم پھٹتا ہے پورے معاشرے میں، اے میری قوم، تمہارا ایک اللہ ہے رب پالنے والا، اس کی بندگی کرو، ان پتھروں کو چھوڑ دو۔ تو آنکھیں پھٹتی ہیں، کان نا آشنا ہوتے ہیں، صدیوں سے ایک ریت چلی آ رہی ہے، یہ کون ہے جو ہم میں پیدا ہوا، ہمارے درمیان بڑا ہوا، یہ نیا بول کہاں سے لے کر آیا ہے، یہ نئی بات کہاں سے لے کر آیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ قرآن نے کہا، کہتے ہیں اتنے خدا ہیں ہمارے، تو نے ایک ہی بنا دیا؟ 33 کروڑ دیوتا ہیں ہندو مذہب میں، اس سے زیادہ پاگل پن کوئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنا کر انہی کے آگے ایسے کھڑے ہو جانا۔ آپ نے ایک دفعہ ابو جہل، میں ابھی قرآن سے سنایا ہے، ابو جہل کی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ آپ نے کہا، یا ابا جہل کلمۃ واحدۃ لو تعطونھا لدانت لکم العرب والعجم۔ اے ابو جہل، ایک بات میری مان لو، تو عرب بھی تمہارے تابع ہوگا، عجم بھی تمہارے تابع ہوگا۔ تو ابو جہل سے اپنے ران پہ ہاتھ مار کر کہنے لگا، وَأَبِيكَ 10 کلمات ہیں، تیرے باپ کی قسم، اگر عرب اور روم و فارس ہمارے تابع ہوتے ہیں، ایک نہیں 10 صفحہ وہ پڑھنے کو تیار ہے۔ کیا ہے وہ بول، بتاؤ جلدی سے۔ آپ نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کے ساتھ معبود نہیں، شریک نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، کوئی اس کے حفاظتی دستے نہیں، کوئی اس کا زمان و مکان نہیں، وہ بے عیب ہے، شکل و صورت سے بھی پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اجعلت الآلہۃ الہا واحدا،
इन हाज़ा लशैउन उजाब, इसी को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। ए मोहम्मद, तो इतने हमारे खुदा हैं, उनको तो एक खुदा बना देता है, ये कैसे मुमकिन है? इसको अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। यक़ूलून अजअलतल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब, ये तो अजीब बात है। उन अंधेरों में एक नूर की किरण फूटती है, उन अंधेरों में एक नबूवत का सूरज चमकता है, वो सबको उनकी राहों से हटाने के लिए दावत देता है। मेरे नबी की मिसाल सबसे खूबसूरत है। आपको जब अल्लाह ने हुक्म दिया कुम फअंज़िर, खड़े हो जाओ मेरे महबूब, या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुरान में दो लफ्ज़ हैं, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, दोनों का मतलब है चादर लपेट के सोया हुआ। रात को सोया हुआ हो तो मुज़्ज़म्मिल अरबी में आता है, दिन में सोया हुआ हो तो मुद्दस्सिर आता है। जब तहज्जुद के लिए उठाया तो कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या चादर में लिपटे हुए रात के वक्त में उठ मुझसे बातें कर। जब दावत के लिए उठाया तो आप दिन में लेटे हुए हैं तो कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर में लिपटे हुए कुम, खड़ा हो जा। फअंज़िर, बता लोगों को कि क्या होने वाला है। व रब्बक फकब्बिर, बता सबसे बड़ा अल्लाह रब है। ये कुरान की वाहिद आयत है, इसको इधर से इधर तक पढ़ो, व रब्बक फकब्बिर, इसको उल्टा पढ़ो तो भी बनता है व रब्बक फकब्बिर। राइट साइड से पढ़ो रब्बक फकब्बिर, लेफ्ट से रा से शुरू करो तो रब्बक फकब्बिर। ये कुरान में एक ही आयत है जो इसमें पैगाम की अज़मत को बताती है कि ये इतना बड़ा पैगाम है कि सबसे बड़ा रब अल्लाह है। उसकी किबरियाई को बयान कर, सब उसकी मखलूक हैं, उसके ताबे हैं। वो ज़िंदगी के ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम दर्रन वला नफ़अन वला मौतन वला हयातन वला नशूरा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसे कलम फेरा कि ये जो मखलूक है, जिस शक्ल में, बंदे की शक्ल में, जिन की शक्ल में, बादशाह की शक्ल में, किसी बड़े बुजुर्ग की शक्ल में, किसी बड़े शहनशाह की शक्ल में, ये अपने तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, न ये नफ़ा पहुंचा सकते हैं, न ये ज़िंदगी के मालिक हैं, न ये मौत के मालिक हैं, न ये मौत से उठाने की ताकत रखते हैं। वो सिर्फ अल्लाह है। युहयी व युमीत व इलैहिन नुशूर, ये सब तेरे अल्लाह का काम है, मखलूक का काम नहीं है। इन इज्जतों के पीछे मत दौड़ो जिसके आगे जहन्नुम की आग है, उस पासे के पीछे मत दौड़ो जिसके आगे जहन्नुम की आग है, उस बड़ाई के पीछे मत दौड़ो जिसके आगे जिल्लत और रुसवाई है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सितारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। युहयी व युमीत, अल्लाह अपना आप को बता रहा, जानते हो मैं कौन हूँ? लहू मुल्कुस समावात वल अर्द, जमीन आसमान की बादशाही अकेले अल्लाह की है। क्या ताकत है? युहयी व युमीत, मच्छर मार के दिखाओ, मक्खी मार के दिखाओ, इंसान मारना तो बात की बात है। जिंदगी तेरे अल्लाह का अमर है, मौत तेरे अल्लाह का अमर है। ना उससे बड़े बच्चे ना छोटे बच्चे, सिर्फ एक हस्ती को अल्लाह ने इख्तियार दिया, छोड़ा नहीं। या हबीबी इश मा शिअत, मेरे महबूब आपको इजाजत है, आप जितना जिंदा रहना चाहते हैं आप रहें।
یہ تو قید خانہ ہے دنیا. کوئی قید خانے میں بھی خوشی سے رہتا ہے؟ ایک شخص کا جوان، جیسے میرا جوان بیٹا مرا، آنسو تو نہیں رک سکتے، طبی چیز ہے، طبی غم ہے، موت کے ساتھ ہی جا کے ختم ہوگا. تو اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اور بہت بے قرار تھا. تو سفیان بن عیینہ ان کو تسلیاں دے رہے تھے، ان کو تسلی نہیں آ رہی تھی. تو فضیل بن عیاض آئے، کہنے لگے میرے پیارے ایک بات کرتا ہوں، تم اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو جیل سے رہائی ہو جائے، خوش ہو گئے کہ غمگین ہو گئے؟ کہا میں خوش ہوں گا. کہ دنیا تو قید خانہ ہے، تیرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، موجوں میں چلا گیا. ایک دم اس کے آنسو رک گئے. یہ تو قید خانہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لا تساوی جناح بعود ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ مکان قلیل ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار العبرہ ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ لٹ جانے کا گھر ہے، یہ پٹ جانے کا گھر ہے. یہاں کھنڈر ہی کھنڈر ہیں، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے. جاؤ مولا علی کا وصیت نامہ پڑھو جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو لکھوایا کسی سے، لمبا ہے. میں پہلے ایک دو جملے پڑھتا ہوں کہ بیٹا احی قلبک بالموعظہ، قرآن سے دل کو زندہ رکھنا. دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ قرآن سے. پورا سال قرآن دیکھے ہی نہیں تو دل زندہ کیسے ہوگا؟ جس مٹی کو پانی روزانہ چاہیے، پورا سال اس کو پانی نہ لگاؤ، میں تو ذمہ دار ہوں، اس کے پلے کیا رہے گا؟ کلر ہو جائے گی. ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے. تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے. ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے. وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا. وذللہ بالموت، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی. حسن مرنا ہے، کیوں اکڑ رہے ہو؟ وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہے تو نے مرنا ہے. یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھیڑ دیتی. سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی. وقررہ بالفنا، سے اقرار لے کہ تو نے فنا ہو جانا ہے. وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا. سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ أَيْنَ حَلْ، ان کھنڈروں میں جا جو کبھی آباد، ان ویران حویلیوں میں جا جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے. ان بڑے بڑے محلات میں جا جہاں زیب و زینت آرائش کے نمونے تھے، آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں اور ٹوٹی دیواریں ہیں اور گرتی ہوئی چھتیں ہیں اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں. جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر این حلو، کہاں چلے گئے ہو؟ کہاں گئے ہو؟